اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ بزرگوں کے ساتھ باتیں کریں تو وہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک کسی انسان سے نہیں بات کر رہے بلکہ ایک زمانے کی داستان جو ہے ان کے لبوں پر ہوتی ہے۔ اپنے زندگی کے تمام قصے جو ہیں وہ اس طرح سے سناتے ہیں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ تو اکثر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی کبھی دادی کے ساتھ بیٹھتی ہوں اور وہ مجھے اپنی پرانی باتیں بتاتی ہیں۔ ایک میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں ایک چیز جو خاص طور پر جو اب کم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے، چاہے سالوں گزر جائیں، چاہے وہ لوگ نہ رہیں دنیا میں، وہ کبھی نہیں بھولتے، کبھی فراموش نہیں کرتے۔ کسی نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم اتنی مشکل میں تھے اور ہم ادھر تھے اور وہ جو انہوں نے ہماری اس طرح سے مدد کی۔ اور یہ بڑی ایک اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے کہ انسان جو ہے جن لوگوں کا ان پر احسان ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی جو اچھا کرتا ہے وہ اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سورہ طور میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوبصورت ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی جو اولاد، جو صالح اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ان کا جو ہے ایک ری یونین وہاں پر ہو جائے گا، اور وہ ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی اور وہ کھا پی رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا جو ذکر کرتے ہیں تو ان میں ایک چیز کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ہوتے تھے تو قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ جب ہم دنیا میں ہوتے تھے اپنے اہل و عیال کے بارے میں یا اہل و عیال کے درمیان جب ہوتے تھے تو ہم بڑے ڈرا کرتے تھے، مطلب ایک انگزائٹی کی کیفیت جو تھی ہم پر طاری ہوا کرتی تھی۔ فمن اللہ علینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جو ہے شدید گرم ہواؤں کے عذاب سے بچایا، یعنی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعوہ، اور ہم اپنے جو رب کو اس وقت جو ہے پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، اور بے شک ہمارے جو رب ہیں وہ انتہائی نیک سلوک کرنے والے اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ برتنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان اور بہت رحیم ہے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک احسان جو ہے وہ یاد کریں گے کہ ہم جب ایک فکروں میں ہوتے تھے، انگزائٹی میں ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کی 10,000 ہمیں فکریں لاحق ہوا کرتی تھیں، اور اب یہ وقت آیا ہے کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ریلیکسڈ ہیں، تو اس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان احسان کو یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا، کتنی ہمیں جو ہے آج اطمینان ہے، کتنا سکون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، یہ شکر گزاری کا جو جذبہ ہے، یہ ان کے اوپر اس وقت اس طرح سے حاوی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کا ادھر تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا انہ هو البر الرحیم، کہ وہ رب جو ہے وہ بر الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک اور خوبصورت نام ہے البر۔ البر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انتہائی رحمان، رحیم، احسان کرنے والے، نیک سلوک برتنے والے اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اور اس کا جیسے عام زبان میں ہم کم تذکرہ کرتے ہیں، یہ اگر آپ اس کے روٹ ورڈ کی طرف جائیں تو میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی طرف لے کر چلتی ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بڑا کرم کیا بنی آدم پر اور ہم ان کو اٹھائے پھرتے ہیں زمین میں اور پانی میں۔ تو بر کا جو لفظ ہے وہ زمین کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ فوج کے جو ہوتے ہیں بحری دستے ہوتے ہیں اور بری دستے ہوتے ہیں، تو اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بہت کم۔ تو بر جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں۔
تو زمین کی جو ہے وہ کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے، اور بر جو ہے عربی میں وہ نیکی کو کہا جاتا ہے، تو ان باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے ہم اگر چلیں کہ قرآن میں جو ہے بر کا جو ہے وہ کیا کانسیپٹ آیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم محض اپنا چہرہ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر، اور پھر اس نے اپنا مال جو ہے خرچ کیا، مال کی محبت کے ہونے کے باوجود جو ہے خرچ کیا اپنے اہل و عیال کے اوپر، قربا کے اوپر، جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے اوپر، یتیموں پر، مسکین پر، جو مسافر ہیں، جو ہاتھ لا کے مانگنے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کسی غلامی کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو رہا کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے یہ نیک روش اختیار کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسٹیٹیوشنز بنائے، کہ پھر وہ نماز پر بھی قائم ہوئے، اور زکوٰۃ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر کیا گیا، اور پھر صبر کا ذکر کیا گیا کہ سخت تنگی کے عالم میں جنگ کے عالم میں، آزمائشوں میں جو ہیں یہ لوگ جو ہیں صبر کرتے ہیں، اور یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ اعمال میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، نیک سلوکی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور در حقیقت یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں۔ تو یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اگر آپ اس میں جو پریڈومیننٹ کانسیپٹ دیکھیں نیکی میں، اور ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اس چیز سے نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے ہماری مٹیریل پوزیشن سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، اور تب صحیح آپ نیکی تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو نیکی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ محض زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ اعمال میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، اعمال جو ہے وہ حسن خلق میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ برتنا، اور اچھا برتاؤ جب ہم برتتے ہیں تو دوسرے شخص کی مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ جو بھی فقراء ہیں، جو بھی سائلین ہیں، جو بھی لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں جو ضرورت میں ہیں، جو جس مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح سے سوچیں کہ کوئی پانی کے منجدار میں ہو اور وہ ڈوب رہا ہو، اور اس کے لیے زمین کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے زمین تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور زمین جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک وہ سٹیبلٹی اور ایک پناہ گاہ ہوتی ہے۔ تو زمین کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، اگر جہاز میں ٹربیولنس ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کتنی ارجنسی ہوتی ہے کہ زمین تک پہنچا جائے، کہ زمین ان پر پہنچ کر جو ہے لوگ ٹھنڈا سانس بھرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہم خیریت سے جو ہے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ زمین ہے۔ تو جو نیکی جو ہے وہ در حقیقت ہماری جو نیکی اور حسن سلوکی جو ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی حیثیت اس طرح سے ہے کہ کوئی مشکل میں پھنسا ہو، کوئی کسی طوفان میں پھنسا ہو اور اس کو سہارا چاہیے اور اس کو زمین تک پہنچنا ہے، اور آپ اس کے لیے وہ زمین بن جاتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسی لفظ کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہیں برم بھی والدتی، کہ میں جو ہوں بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے شفیق بنایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو البر کا کانسیپٹ جو ہے وہ انتہائی نیک سلوکی اور شفقت کا کانسیپٹ ہے۔ جس طرح سے ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ جنت کے لوگ جو ہیں تذکرہ کریں گے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کی تمام فکریں دور کر دیں گے اور وہ آسودگی عطا کریں گے کہ جس کے بعد کوئی انگزائٹی نہیں،
اور وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوں گے جن کے بارے میں وہ فکر مند ہوا کرتے تھے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، کہ ہمارے رب نے تو ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جو ہے وہ ایک پریشان کن گرم ہواؤں کے عذاب سے بچایا۔ یہاں پہ ایک سمبولک ویلیو ہے کہ جو ہے کہ ایک شدت کی، کہ جو ایک جہنم کا عذاب بھی ہے، اور پھر اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، کہ ہم اس کو جو ہے کس قدر پریشانی کے اضطراب کے عالم میں پکارا کرتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور وہ ہمارا رب تو بر الرحیم ہے، وہ تو ہمارا وہ سہارا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو بڑا شفیق پایا، بڑا محبت کرنے والا پایا، بڑا مہربان پایا۔ کس طرح سے اس نے ہمارے سارے بوجھ اتار دیے، تمام فکریں ہماری دور کر دیں، اور ہم کو ہر مشکل سے اس نے نکال دیا۔ کس قدر ہمارا رب جو ہے وہ بر الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے اس بر اور تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کے البر الرحیم کے بندے بن سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہو کر اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم پر بڑا احسان کیا، اور وہ جو ہے ہمارا رب جو ہے وہ بر الرحیم ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ مانگیے اس کے اس نام بر الرحیم جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نام پکار کے مانگیے، کیونکہ اس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جنت کے باسیوں کا، کہ وہ یاد کریں گے کہ ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو آپ اور ہمارے لیے یہ دعوت ہے کہ اب جو بھی ہماری فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کے، اس کی شکر گزاری سے سرشار ہو کے، جہاں پر بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔